وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو پورا کیا، اور یہ وہ بات ہے جو جس پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے تھے یہود، اور پھر وہ تیار کرنے والے تھے منافقین کو، اور پھر یہ منافقین آ کر مسلم معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتوں کو عام کرنے والے تھے. اور یاد رکھیے گا یہ اس دور سے یہ چلا آ رہا ہے کہ اگر آج بھی کوئی مسلم معاشرے کے اندر اسلام پر اعتراضات کرتا ہے اور اسلام کے مخالف باتیں کرتا ہے اور اسلام کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے جو اس کی جڑیں ہیں وہ جا کر یا تو یہود سے مل رہی ہوں گی یا وہ نصارہ سے مل رہی ہوں گی. اورینٹلیزم، استشراق جس کو کہتے ہیں، کہ یہود و نصارہ باقاعدہ اسلام کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام پر اعتراض کر سکیں. اس کو استشراق کہتے ہیں. یورپین کنٹریز کے اندر باقاعدہ استشراق کے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں اتنا نالج رکھیں، اتنی معلومات رکھیں کہ کل اگر ہمارے سامنے اسلام پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو کم از کم ہمیں یہ شعور ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے اور اس بات کا مقصد کیا ہے. بولے اس بات کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. بقرہ عید آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، اب عام بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایک پوسٹ دیکھتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس دفعہ قربانی سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں. اب وہ بندہ کہتے ہیں بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اگر 2-3 لاکھ روپے قربانی پر لگاؤں گا تو وہی کسی غریب کی مدد کر دوں، کیونکہ قربانی کا مقصد بھی غریب کی مدد کرنا ہے، اس کو گوشت کھلانا ہے. عام بندہ نہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس پوسٹ کا اصل مقصد کیا ہے. حج کا موقع آتا ہے تو کہا جاتا ہے اس سال میں حج پر 15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ 3 غریب کی بیٹیوں کی شادیاں کروا دوں. عام بندہ کہتا ہے یہ تو واقعی زیادہ خیر کا کام ہے، حالانکہ نہیں. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ان عبادات سے دور کرنا. حالانکہ شریعت کہتی ہے آپ قربانی بھی کریں اور نیک کام بھی کریں، آپ حج بھی کریں اور غریب کی بیٹی کی شادی بھی کرائیں. شریعت منع تو نہیں کرتی. آپس میں ٹکراؤ تو نہیں ہے ان عبادات کا کہ یہ کریں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے اور یہ کریں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال تحویل قبلہ کا وہ موضوع تھا جسے یہود نے مدینہ منورہ کے اندر خوب اچھالا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ تحویل قبلہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے وہ اپنے قبلے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیل کر دیں گے. یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا. اور اسی سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہود کو یہ بھی پتا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے بنی اسماعیل میں سے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. تو اب اگر قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیرا جائے گا تو مطلب یہ کہ آخری نبی رسول بھی انہی میں سے ہوں گے، یعنی کہ قریش میں سے جو مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد ہے ان میں سے ہوں گے. ان کو یہ پتا تھا. سمجھ لیجیے آیت نمبر 177 کے اندر یہ جو قبلے کا موضوع ہے اس موضوع کو بالکل کلوز کیا جا رہا ہے. اس موضوع کو ایک جسے تتمہ کہتے ہیں نا، مکمل کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیس البر، نیکی نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ طرف. اگر لفظ ہوتا نا قبل، قاف پر زبر ہوتی ہے اور با پر سکون ہوتا قبل، تو اس کا مطلب کیا ہونا تھا؟ پہلے. قبل اور بعد کے معنی میں نا، ٹھیک ہے جی. قبل کا مطلب پہلے اور بعد کا مطلب بعد.
لیکن یہ ہے قبل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف کے معنی میں. قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. تو پھر اللہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، کرے ترجمہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، ایک کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر. یہ یہاں پر ایمان مکمل ہوا. وآت المال، اور وہ دے مال. وآت المال، یا اس نے دیا مال، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود. کس کی محبت؟ یعنی مال کی محبت کے باوجود. ہی جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے مال کی طرف. یعنی اس نے دیا مال، اس مال کی محبت کے باوجود دیا. کس کو دیا؟ ذوی القربا، قربت والوں کو، یعنی قریبی رشتہ داروں کو، والیتاما، اور یتیموں کو، والمساکین، مساکین کو، وابن السبیل، لفظی ترجمہ ہے راستے کا بیٹا. ابن کا مطلب بیٹا اور سبیل راستہ. تو مراد اس سے کیا ہے؟ راستے کا بیٹا مطلب کہ مسافر. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں. رقابت ان کی جمع رقاب، گردنوں میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں. یہاں پر یہ موضوع مکمل ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اب تیسرا موضوع ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز کو قائم کیا. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ کو دیا. یہاں پر یہ موضوع مکمل ہوا. اگلا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وَالْمُوفُونَ، اور وہ پورا کرنے والے ہیں، بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کرتے ہیں. اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت. بأس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ، لڑائی. حینہ کا مطلب وقت، لڑائی کے وقت. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، سچ کہا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق کہا، سچ کہا. واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، هم المتقون، کہ وہ متقی ہیں، وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اب دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ایک بندے کے اندر ایمان نہ ہو تو مشرق اور مغرب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولیے، ایک بندے میں ایمان نہ ہو تو مشرق اور مغرب سے فرق نہیں پڑتا. اللہ، ایمان نہ ہو تو مشرق اور مغرب سے فرق نہیں پڑتا. اور اگر ایمان ہو تو پھر یہ نیکی ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ مطلب یہود جو ہے وہ تحویل قبلہ کو لے کر اگر اتنا شور کرے، منافقین وغیرہ، تو اگر ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں، یہ نیکی تو نہیں ہے. بولیں یہ نیکی تو نہیں ہے. تو پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی، اللہ رب العزت نے نیکی کے اندر کتنی چیزیں بیان کی. دیکھیں، سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا. کس کو بیان کیا جی؟ ایمانیات. دیکھیں نا، اس آیت کو کہتے ہیں کہ تلخیص الدین. یہ جو آیت ہے یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے. قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے جس میں پورا دین اسلام بیان ہوا ہے. جامع ترین آیت قرآن مجید کی. مطلب اگر یہ کہا جائے قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے تو وہ یہ ہے آیت البر. نیکی کی آیت آیت البر. دین کا خلاصہ جس میں بیان ہوا ہے آیت البر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. ایمانیات میں کتنی چیزیں بیان ہوئی جی؟ گنیے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو کتنی چیزیں بیان ہو گئی؟ 5. کتنی چیزیں؟ 5. اور ایک چیز رہ گئی، اور وہ کیا چیز ہے جی؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. بولے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ پلرز آف ایمان. جیسے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. کون کون سے؟ شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایسے ہی ہے نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پلرز ہیں. لیکن ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ 6. اور وہ کون سے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ان 6 میں سے 5 اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے. ایسی ہے جی 6 میں سے کتنے بیان ہو گئے اس آیت کریمہ میں؟
5 بیان ہو گئے. چھٹا جو ہے تقدیر وہ قرآن مجید میں اور حدیث میں کئی ایک مقامات پر بیان ہوا ہے. اچھا اب یہ نیکی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو. اور کیا ہو؟ دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس نے مال کو دیا اس کی محبت کے باوجود. کہ مال کی محبت ہوتی ہے، ہر فطرتی طور پر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. تو مال دیے جانے کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قریبی رشتہ دار. حتیٰ کہ اگر آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دے سکتے جو آپ کی زیر کفالت ہے. مطلب انسان کی اولاد، اس کے ماں باپ، زیر کفالت لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جن کی کفالت آپ کے ذمہ واجب ہے، لازم ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کی کفالت آپ پر واجب نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے وہ حقدار ہیں. سب سے زیادہ انسان کی زکوٰۃ کے وہ حقدار ہیں. اس نے مال کو دیا اس کی محبت کے باوجود. جی اس کے اندر بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ بہن بھائیوں کی کفالت بھی انسان کے ذمہ نہیں ہے. تو اس نے مال کو اس کی محبت کے باوجود دیا. قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافر کو، ان چیزوں میں. اچھا آپ دیکھیں قریبی رشتہ داروں کو تب دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ وغیرہ جب وہ اس کے مستحق ہیں، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ویسے ان کی مدد کی جائے، ان کی ویسے مدد کی جائے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ جو خرچ کی آت المال علی حبہ کے اندر کتنی چیزیں بیان ہوئی. ذوی القربہ شمار کیجیے، یتامى، مساکین، وابن السبیل، سائلین اور رقاب. کتنی چیزیں بیان ہوں گی؟ 6. اچھا یہ جو 6 جہاد میں ہم نے مال دینا ہے، در حقیقت یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے بتایا، لیکن در حقیقت یہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے بھی بعض علماء کرام نے، مفسرین نے اسی آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے اور کہ بس اب بات پوری ہوگی. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس پر لازم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان تمام کیٹیگریز کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا رہے. قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں بھی ہے تو اس کی مدد کرتا رہے. اگر وہ سوال سے بچتا ہے اور وہ حاجت مند ہو گیا ہے، ضرورت میں، بعض اوقات انسان خود زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ محتاج ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے جی، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو دینی چاہیے. اس میں کوئی حرج والی، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ اس کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح یتیم ہے، مساکین ہے، مسافر ہے. آپ دیکھیں یتیم اور مساکین کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسافر چاہے وہ اپنے گھر میں اچھا غنی انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں وہ بندہ محتاج ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ سے بھی اور غیر زکوٰۃ سے بھی. اور سوال کرنے والے، اب یہاں پر سائلین جو ہے نا، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائلین سے مراد صرف اور صرف وہ ہیں جو محتاج ہیں اور بندے کے آگے ہاتھ ملاتے ہیں. جو شیخ محمد بن عبدالسلام بڈوی رحمہ اللہ ہے، بہت بڑے مفسر ہماری جماعت کے، جو بھی حال میں فوت ہوئے، کوئی تقریباً 3-4 سال قبل فوت ہوئے بڈوی صاحب رحمہ اللہ. بڑی پیاری انہوں نے اردو زبان کی، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ اگر علماء کرام سے پوچھا جائے اردو زبان میں کس تفسیر کا مطالعہ کروں تو وہ پہلے نمبر پر بڈوی صاحب کی تفسیر کا نام لیں گے رحمہ اللہ. انہوں نے، میں تفسیر آپ کو پڑھا تھا، سائلین کے اندر انہوں نے بڑی پیاری اس کی تفسیر کی. انہوں نے کہا سائلین سے صرف اس سے مراد وہ محتاج نہیں ہے جو بندے کے آگے آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں. سائلین سے مراد اگر کوئی اللہ کی راہ میں آپ کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، آپ سے کسی مدرسے کے لیے تعاون لیتا ہے، آپ سے کسی دوسرے غریب کے لیے تعاون لیتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے کسی خیر کے کام میں خرچ کرنے کے لیے تعاون لیتا ہے، یہ سب بھی سائلین کے زمرے میں آتے ہیں. بڑی مطلب جامع انہوں نے تفسیر کی. یہ بھی کس کے زمرے میں آتے ہیں جی؟ سائلین کے زمرے میں آتے ہیں. تو مطلب کوئی اگر کبھی خیر کے کام میں آپ سے کچھ طلب کرتا ہے اور واقعتاً وہ خیر کے کام میں لگے گا بھی تو آپ کو تعاون کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سائلین ہے، وہ بھی سائل ہے، سوال کرنے والے ہیں آپ سے. یعنی سائلین کے اندر ہمارے ذہنوں میں جو یہ آ گیا نا کہ صرف اور صرف روڈ پر بھیک مانگنے والے وہ سائلین ہیں، یہ تفسیر درست نہیں ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے. کوئی بھی بندہ جو خیر کے کام میں آپ سے تعاون مانگ رہا ہے یا پھر وہ کسی کے لیے تعاون مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، وہ بھی
سائلین کے زمرے میں آئے گا، اس کے ساتھ بھی تعاون کر دینا چاہیے گردنیں آزاد کرنے میں، اور اس نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو دیا۔ اچھا ابھی دیکھیں، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ ارکان اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام کل کتنے ہیں جی؟ 5۔ ان 5 میں سے یہاں پر کتنے بیان ہو گئے؟ 2، نماز کو قائم اور زکوٰۃ۔ ایسے ہی ہے نا، پیچھے 3 رہ گئے، کون سے؟ شہادتین اور روزہ اور حج۔ شہادتین، روزہ اور حج۔ تو جو شہادتین ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اوپر گزر چکا ہے، من آمن باللہ اور والنبیین کے اندر۔ ایسے ہی ہے نا، شہادتین اس میں گزر چکا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2، کون کون سے؟ صوم اور حج۔ تو علماء کرام نے کہا کہ 2 اہم بیان ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ، یعنی ارکان اسلام کی اگر آپ درجہ بندی کریں تو سب سے پہلے نمبر پر کیا آئے گا؟ شہادتین، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ۔ تو 3 بیان ہوں گے اہم 3۔ تو جو ان 3 کی حفاظت کرنے والا ہوگا تو وہ باقی 2 کی بھی، وہ روزے اور حج کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو مطلب 3 اہم بیان ہوئے، تو جو غیر اہم ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ غیر اہم نہیں ہے، وہ بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں عہد و پیما کا کتنا یعنی عظیم یہ عمل ہے، اور اس کا تعلق ہے انسان کے دین کے ساتھ، کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں۔ کوئی بھی عہد، چاہے وہ ان کی جاب سے متعلق ہو، دوسرے مسلمان سے زبان سے متعلق ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو کیا کرتے ہیں جی؟ وہ پورا کرتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہیں۔ 3 صورتوں میں صبر، یہ بڑی جامع ترین آیت اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر 3 چیزوں میں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ کون سی 3 چیزیں جی؟ بأسا، ضراء اور حین البأس۔ بأسا کس کو کہتے ہیں؟ تنگی۔ بأسا سے مراد ہے فقر و فاقہ، کہ اگر اللہ کی طرف سے مالی آزمائش آ جاتی ہے، جاب چلی جاتی ہے، فقر و فاقہ کی آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ بولے اس پر کیا کرتے ہیں جی؟ صبر۔ والضراء، ضراء سے مراد ہے کوئی بھی جسمانی تکلیف، بیماری آ گئی، یا ان پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی بھی ایسی چیز ہے ضراء، اس پر بھی وہ کیا کرنے والے ہیں جی؟ صبر کرنے والے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے حین البأس۔ بأس کا مطلب یعنی جنگ کے وقت بھی، لڑائی وغیرہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو وہ اس موقع پر بھی کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں۔ تو 3 چیزوں پر، 3 جگہوں پر صبر کیا جائے گا۔ فقر و فاقہ میں صبر کیا جائے گا، جسمانی تکلیف میں صبر کیا جائے گا، اور جنگ وغیرہ کے موقع پر صبر کیا جائے گا۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو پورا کرنے والے ہیں، ایمانیات کو، ارکان اسلام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہوئے، عہد و پیما کو پورا کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اتنی پیاری صفات رکھنے والے، اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہا جی؟ سچ کہا، یعنی سچ کہا۔ جو انہوں نے زبان سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا آمنت باللہ، تو یہ لے آئے ایمان اللہ پر۔ ایسے ہی جی اس آیت کریمہ میں ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، اور معاملات بھی آ گئے۔ دیکھیں نا، والموفون بعہدہم، یہ معاملات ہے، زبان کا خیال کرنا۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، نہ صرف یہ صادقین ہیں بلکہ یہ متقون بھی ہیں، یہ اللہ کا تقوی رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اس آیت کریمہ آیت نمبر 177 کو